معاشرہ جس نہج پر پہنچ گیا، سوسائٹی جس ڈگر پر پہنچ گئی، وہاں پہ ہم نے جزیات میں آ کر لوگوں پر کفر اور شرک کے فتوے لگائے۔ ایک وقت تھا جب لوگ کہتے تھے سواد اعظم حق پہ ہے، سواد اعظم حق پہ ہے۔ امام علیہ السلام کی حدیث سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جو بڑا گروہ ہے میری امت کا وہ ہمیشہ حق پر رہے گا۔ لیکن وقت گزرا، ہمارے ہی علماء نے کہنا شروع کر دیا کہ اب آپ فرقے نہ کہا کریں، فرقہ بڑا ہوتا ہے۔ اب ہم فرقیوں کے اندر بدل گئے ہیں، چھوٹی چھوٹی جماعتیں بن گئی۔ اور ابھی جس دور کے اندر ہم زندگی گزار رہے ہیں، یہاں پہ تو دو لوگ ایک دوسرے کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں، دو لوگ ایک دوسرے کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ علامہ وقاص صاحب کا یہ اعلیٰ ظرف ہے کہ وہ ہر مہینے ہمیں بلا کر سن لیتے ہیں۔ ادروائز آپ کسی بھی مسجد میں چلے جائیں، اس طرح کا ماحول آپ کو نہیں ملے گا۔ ایک مسجد کا خطیب دوسرے خطیب کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، ایک مبلغ دوسرے مبلغ کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور اس سے بھی اگلے درجے کی بات کروں، لوگ کہتے ہیں ہم صوفی ہیں، تصوف والے ہیں۔ آج جو آستانوں کی حالت ہو چکی ہے، ایک صاحبزادہ دوسرے صاحبزادے کو برداشت کرنے کے لیے، پھر دین کا کام کہاں گیا؟ پھر اصلاح کی بات کہاں گئی؟ ہم فرقوں سے فرقیوں میں بدلے اور اب تو الگ الگ مسجدوں تک آ گئے۔ آپ دیکھ لیں، پاکستان لیول پہ دیکھ لیں، پوری دنیا میں دیکھ لیں، آپ کوئی ایک لیڈر دکھا دیں جس پہ 100% نہیں 50% ہی لوگ متفق ہوں، نہیں دکھا سکتے کوئی ایک کسی بھی مکتبہ فکر کا۔ میں صرف بریلویوں کی بات نہیں کر رہا، صرف دیوبند کی بات نہیں کر رہا، اہل تشیع کی بات نہیں کر رہا، اہل حدیث کی بات نہیں کر رہا۔ کسی بھی مکتبہ فکر کے اندر ایک شخصیت ایسی نہیں ہے کہ جس پر اس مسلک کے 50% لوگ نہیں ہیں۔ گروہ در گروہ ہم تقسیم ہو گئے۔ اپنے حافظ آباد کی بات کریں تو حافظ آباد میں کون ہے لیڈر؟ کوئی بھی نہیں رہا، ہر بندے کا الگ الگ لیڈر ہے۔ اور جب ہم کہیں کہ جی یہ کیا ہو رہا ہے، وہ کہتے ہیں نہیں، فساد کرنے والے تو آپ ہیں، ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ جو بات میں کہتا ہوں بس وہی بات حق ہے، باقی کوئی بات جو ہے وہ حق نہیں۔ وَلَكِنْ لَا يَشْكُرُونَ، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ سمجھتے نہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے آمنوا، ایمان لے آؤ، کما آمن الناس، جیسا کہ ایمان لائے لوگ، قالوا، تو وہ کہتے ہیں انؤمن، کیا ہم ایمان لائیں، کما آمن السفہاء، جیسا کہ بیوقوف لوگ ایمان لائے۔ یہ صحابہ کی بات ہو رہی ہے۔ منافقوں کو یہ حکم ہوا کہ تم اگر ایمان لانا چاہتے ہو تو ابو بکر جیسا ایمان لے کر آؤ، تم ایمان لانا چاہتے ہو تو عمر جیسا ایمان لے کر آؤ، تم ایمان لانا چاہتے ہو تو عثمان غنی جیسا ایمان لاؤ، تم ایمان لانا چاہتے ہو تو علی المرتضیٰ جیسا ایمان لاؤ، تم ایمان لانا چاہتے ہو تو حضرت عمار بن یاسر جیسا ایمان لاؤ، تم ایمان لانا چاہتے ہو تو بلال حبشی جیسا ایمان لاؤ، تم ایمان لانا چاہتے ہو تو صہیب رومی جیسا ایمان لاؤ، تم ایمان لانا چاہتے ہو تو سلمان فارسی جیسا ایمان لاؤ۔ وہ کیا کہتے ہیں جی یہ تو بیوقوف ہے، کیا ہم بیوقوفوں جیسا ایمان لائیں؟ بیوقوف کیا ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر، بلال بڑی تکلیف میں ہے، بلال بڑی تکلیف میں، اس کو آزاد تو کرواؤ۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیہ کے پاس چلے گئے، منہ مانگی قیمت پر حضرت بلال کو آزاد کروایا، منہ مانگی قیمت پر۔ جب آزاد ہوئے نا، امیہ کیا سوچتا ہے؟ وہ کہتا ہے پتہ نہیں ابوبکر کو کیا ہو گیا، اچھا بلا تاجر تھا، اب اس کو تجارت کی سمجھ ہی نہیں رہی کہ ایک بدصورت سا، ایک کمزور سا غلام خرید رہا ہے جس کے پاس نہ طاقت ہے نہ کسی کام کا ہے، اور منہ مانگے داموں سے خرید رہا ہے۔ پتہ نہیں ابوبکر کو تجارت کی سمجھ نہیں رہی۔ یہ سوچ تھی امیہ کی،
لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سوچ کیا تھی؟ آپ یہ سوچ رہے تھے امیہ نے قیمت تھوڑی مانگی ہے، اگر اس سے زیادہ بھی مانگتا، میرے حبیب کا حکم تھا میں اس سے زیادہ قیمت پر بھی بلال کو تھا۔ وہ کہتے ہیں یہ بیوقوف ہیں جو ایمان لائیں، کیا ہم ان جیسا ایمان لائیں؟ فرمایا نہیں، اگر ایمان لانا ہے تو اسی طرح کا ایمان لانا پڑے گا جیسے ابوبکر ایمان لے کر آئے۔ اور قربان جائیں ان ہستیوں پر، ان کے انداز پر۔ غزوہ تبوک کے موقع پر کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا بھائی جس کے پاس جو کچھ بھی ہے نا، جتنا بھی وہ فنڈ دے سکتا ہے دیں، ہم جناب جہاد کے لیے جا رہے ہیں، رومیوں کے خلاف بڑی دور جانے۔ اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قربان جائیں ان لوگوں کی عظمت پر، ان لوگوں کے پاؤں سے لگنے والی خاک بھی ہم سے افضل ہے، ان لوگوں کے گھوڑوں کے قدموں سے لگنے والی خاک اگر ہمارے جسموں پر پڑ جائے تو ہم سمجھتے ہیں وہ بھی ہمارے لیے باعث برکت ہے۔ ان لوگوں کا انداز کیا تھا؟ ہمیشہ عمر فاروق سوچتے رہے کوئی تو موقع آئے میں نیکیوں میں ابوبکر سے آگے گزر جاؤں۔ تبوک کا موقع آیا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کا آدھا مال ایک طرف کرتے ہیں، آدھا مال اٹھاتے ہیں، کریم آقا علیہ السلام کی بارگاہ کی طرف حاضر ہوتے ہیں اور آ کر اب دیکھیے جو دائی ہیں، دعوت دینے والا ہے، یہاں اعلان ہوتا ہے جناب مسجد کو فنڈ کی ضرورت ہے، آپ فنڈ جمع کروائیں۔ مختلف لوگ کھڑے ہوتے ہیں، وہ اپنی اپنی حیثیت سے فنڈ دیتے ہیں۔ اب دائی کا یہ کام نہیں ہے وہ پیچھے بھائی کتنا دے رہی ہو، تمہارے پاس کتنا ہے، یہ دائی کا کام نہیں ہے کہ وہ پوچھے کہ بھائی کتنا جمع کروایا، تمہارے پاس ہے کتنا، یہ وہ نہیں پوچھ سکتا۔ بھائی جتنی اس کو اللہ نے توفیق دی اس نے اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا۔ لیکن وہاں ایک خیال جو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل کے اندر پیدا ہو رہا ہے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس خیال سے بھی واقف، انہیں خبر ہے کہ عمر اس وقت کس طرف جا رہا ہے۔ کہا عمر ہے کیا لائے ہو؟ کہا یا رسول اللہ علیہ وسلم آدھا مال لے آیا ہوں، آدھا چھوڑ آیا ہوں۔ کہا ٹھیک ہے۔ حضرت عمر فاروق بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کھڑے ہیں، دیکھا تو ابوبکر آ رہے ہیں، تھوڑا سا مال سر پہ رکھا ہوا، گٹری میں مال تھوڑا ہے۔ عمر فاروق کے دل میں یہ چل رہا ہے آج عمر ابوبکر سے آگے بڑھ گیا۔ یہ سوچ کا ایک پہلو تھا کہ میں بہت مال لے کر آیا، ابوبکر کے پاس تو ایک ہی گٹری ہے، وہ مال تھوڑا ہے۔ لیکن جب کریم آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، کہا ابوبکر گھر پہ کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ کہا ابوبکر گھر پہ کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ کہ یا رسول اللہ علیہ وسلم اللہ اور اس کے رسول کا نام چھوڑ، باقی ہر چیز لے آیا۔ وہ خیال جو عمر فاروق کے دل میں پیدا ہوا وہ قطع ہو گیا۔ عمر کہنے لگے میں تو آدھا چھوڑ کے آیا ہوں، ابوبکر تو سارے ہی لے آئے۔ اب میں نے یہ واقعہ اتنا لمبا عرض اس لیے کیا کیونکہ انعام کیا ملا، وہ لوگ جنہیں وہ بیوقوف کہہ رہے ہیں منافقین، انہیں انعام کیا ملا؟ یہاں وہ ہر چیز چھوڑ آئے، پیوند لگا ہوا لباس پہنا، کریم آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں ابوبکر کھڑے ہیں، ادھر اللہ نے جبریل کو بھیجا، کہا جاؤ جبریل میرے حبیب علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ، میرے حبیب کی بارگاہ میں میرا سلام کہنا اور کہنا کہ اللہ ابوبکر کو بھی سلام کہتا ہے، اللہ ابوبکر کو بھی سلام کہتا ہے۔ اور اللہ پوچھتا ہے ابوبکر سے پوچھئے ایک وقت تھا جب بڑا مال تھا، جب مکے کے بڑے تاجر تھے، آج وہ وقت آیا کہ لباس ایسا ہے جو کانٹوں سے سلا ہوا ہے، کیا ابوبکر اپنے رب سے راضی ہے؟ کیا ابوبکر اپنے رب سے راضی ہے؟ جب کریم آقا علیہ السلام نے ابوبکر سے پوچھا نا کہ ابوبکر تمہارا رب یہ کہتا ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے، کہنے لگے یا رسول اللہ علیہ وسلم میرا رب مجھ سے پوچھتا ہے کہ کیا ابوبکر مجھ سے راضی ہو؟ ہاں میں ابوبکر اللہ سے راضی ہوں، میں اللہ سے راضی ہوں، میں اللہ سے راضی ہوں۔
اگر سب کچھ اسلام کی راہ میں قربان کر دیا تو بدلہ بھی دیکھیں نا، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، ساری دنیا تو اللہ کو راضی کرنے میں لگی ہوئی ہے، اور اللہ ابو بکر سے پوچھتا ہے ابو بکر تم مجھ سے راضی ہو؟ وہ کہتے ہیں کہ ہم بیوقوفوں جیسا ایمان لے ہیں کہ بلال حبشی تو بڑا بیوقوف ہے، اتنی سختیاں برداشت تھیں، کوئلوں پر لٹا دیا جاتا ہے، چربی پگھلتی ہے، کوئلے بجھ جاتے ہیں، کبھی بچے گلے میں رسی ڈال کر کھینچتے رہتے ہیں، اور بلال ہے کہ اس کی زبان سے آہت آہت کی صدائیں نکلتی ہیں، بڑا بیوقوف ہے۔ اللہ نے فرمایا نہیں، بیوقوف بلال نہیں ہے، بیوقوف تو تم ہو۔ وجہ کیا ہے کہ بلال وہ جس کا نہ کوئی خاندان ہے، بلال وہ جس کا نہ کوئی حسن ہے، بلال وہ جس کے پاس نہ طاقت ہے، جب غلامی رسول کو قبول کر دیا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا سردار بلال ہمارے سردار ہیں، بلال ہمارے سردار ہیں۔ اور پھر تاریخ نے وہ منظر بھی دیکھا، تاریخ نے وہ منظر بھی دیکھا کہ مکہ فتح ہو جاتا ہے، بڑے بڑے قریشی سردار کھڑے ہیں جنہوں نے مسلمانوں کو تنگ کیا تھا، جنہوں نے مسلمانوں کو پریشان کیا تھا، آج کھڑے ہیں، اور کریم آقا علیہ السلام کہتے ہیں بلال اٹھو، کعبے کی چھت پر چڑھ کر اذان دو۔ وہ کعبہ کہ جس کو دیکھنے کے لیے لوگ ترس جاتے ہیں، وہ کعبہ کہ جس کو ہاتھ لگائیں تو جسم پر لرزہ طاری ہو جاتا ہے، وہ کعبہ جس کو دیکھنے سے اس کی ہیبت طاری ہو جاتی ہے، جو لوگ گئے ہیں انہیں پتا ہے کہ یہ تصویر میں دیکھنا اور ہے، وہ روبرو دیکھنا اور ہے، وہ کعبہ جس کو بوسہ دینے کے لیے لوگ دکم پیل ہو جاتے ہیں، آج بلال کے قدموں کو بوسہ دے رہا ہے، بلال اس کعبے کی چھت پر کھڑے ہیں۔ جب اذان کہی نا، وہ بڑے بڑے قریشی کہتے ہیں واہ بلال تیری یہ عظمت، تیرا یہ مقام کہ جس کعبے کو بوسہ دینے کے لیے لوگ ترستے ہیں، وہ کعبہ آج تیرے قدموں کو وہ کعبہ آج تیرے قدموں کو بوسہ دے رہا ہے۔ تو یہ مقام کس نے دیا؟ اسلام نے دیا، اسلام نے یہ عزت عطا فرمائی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے امیر آدمی ہیں، بڑے تاجر ہیں، بڑا مال ہے، اور میں کہتا ہوں اگر عثمان اور عبد الرحمن عوف جیسے لوگ نہ ہوتے تو آج ہمارے لیے مال کا رکھنا جائز ہی نہ ہوتا، کیونکہ ابو بکر تو سب کچھ لٹا رہے ہیں، علی تو وہ ہیں جو کچھ بھی نہیں رکھ رہے، کتنے دن کا فاقہ رہتا ہے، کتنے ہی دن کا فاقہ رہتا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ کے گھر خود نبی علیہ السلام کا انداز دیکھیں، سید عائشہ فرماتی ہیں پورا مہینہ گزر جاتا ہمارے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا۔ آج ہم اللہ کی بارگاہ میں تانے دیتے ہیں، ہم اللہ کی بارگاہ میں شکوے کرتے ہیں، یا اللہ ہمیں دیے ہی کیا ہے؟ بھائی وہ امام الانبیاء کی ذات ہیں، جو وجہ تخلیق کائنات ہیں، وہ جو وما ارسلناک الا رحمت للعالمین کی شان والے ہیں، وہ جن کے اشارے پر اللہ ہمیں جنت عطا فرمائے گا، ان کی اپنی کیفیت دیکھیں کہ مہینہ گزر جاتا ہے گھر میں چولہے نہیں جلتے، لیکن ایک دفعہ بھی زبان پر شکوہ نہیں آیا۔ پھر یہ نہیں ہے کہ بڑی مجبوری تھی، ہم مجبوری کے بھی قائل نہیں ہیں، ہم کہتے ہیں وہ اختیاری فقر تھا، آپ نے فقر کو اختیار کر لیا تھا، کیونکہ کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا مجھے میرے رب نے اختیار دیا کہ میرے محبوب بتاؤ کیا چاہتے ہو، اگر چاہو تو فقیری کے اندر زندگی گزار دو، اور اگر چاہو تو میں تمہیں نبی بادشاہ بنا دیتا ہوں۔ کریم آقا علیہ السلام نے فقر کو پسند کیا، آپ نے فرمایا اگر میں چاہوں تو یہ احد پہاڑ میرے ساتھ سونا بن کر پھرے، جہاں چاہوں اس کو خرچ کروں، لیکن امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اس امت کو دیکھ رہی تھی کہ کتنے امیر ہوں گے، غریب بھی تو اسی امت میں ہوں گے نا۔ غریبوں کو یہ سوچ کر تو حوصلہ ہوگا
کہ اگر ہمارے پاس کھانے کو کچھ نہیں تو وہاں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی مہینہ مہینہ بغیر کھائے گزارا کرتے ہیں. کھانا نہیں مہینہ مہینہ کھاتے ہیں. میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کر رہا ہوں. لوگوں نے کہا جیسے بیوقوف ایمان لائے، اس طرح ایمان لائے کہ جیسے عثمان ایمان لائے. تو خبر ہی نہیں ہے کہ کیا کر رہے ہیں. مدینے میں آئے، ایک ہی کنواں میٹھے پانی کا، میٹھے پانی کا ایک ہی کنواں یہودی کا. کریم آقا علیہ السلام نے اسے بلایا، کہا بھائی بات سنو، یہ کنواں جو ہے وہ وقف کر دو، لوگوں کے لیے مفت پانی دیا کرو، میں تمہیں اس جیسا کنواں جنت میں دیتا ہوں. قربان جائیں آقا علیہ السلام کی عظمت پر. آفر چھوٹی نہیں تھی، آفر بڑی تھی کہ تمہیں اسلام کی دولت ملے گی، تم جنتی بھی ہو جاؤ گے، یہ جنت کا سرٹیفکیٹ ہے. لیکن اس کی بات سمجھ میں نہ آئی. کہنے لگا نہیں جی میرے بیوی بچے ہیں، میرے معاملات ہیں، کس طرح سے معاملہ چلے گا، میں نہیں اس طرح کر سکتا. بات حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کانوں تک پہنچی. کریم آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ علیہ وسلم، وہ کنویں والی آفر صرف یہودی کے لیے تھی کہ ہر کسی کے لیے؟ صرف یہودی کے لیے کہ کوئی بھی؟ کہا عثمان جو بھی اس کنویں کو خرید کر اللہ کے لیے وقف کرے گا، میں اسے جنت میں اس جیسا کنواں عطا کروں گا. تو حضرت عثمان غنی عرض کرنے لگے یا رسول اللہ علیہ وسلم، میں نے وہ کنواں خرید لیا ہے، اللہ کے لیے وقف کرتا ہوں، اللہ کے لیے وقف کرتا ہوں. دیکھنے والا تو کہتا ہے کہ عثمان کتنا بیوقوف ہے کہ اسے خبر ہی نہیں ہے اتنے پیسے ایسے ہی ضائع کر دیے. لیکن عثمان غنی کا انداز اور ہے. مدینے کے اندر قحط پڑ گیا، مدینے کے اندر قحط پڑ گیا، کسی کے پاس غلہ موجود نہیں ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اونٹ آئے غلے سے لدے ہوئے، تاجر بھی آ گئے. کہنے لگے عثمان دگنی قیمت پر غلہ میں دے دو. کہنے لگے نہیں مجھے اس سے زیادہ ملتا ہے. کہا عثمان 3 گنا لے لو. کہا نہیں مجھے اس سے زیادہ ملتا ہے. کہا عثمان 4 گنا لے لو. کہا نہیں مجھے اس سے زیادہ ملتا ہے. تاجر بول اٹھے، کہنے لگے عثمان تمہیں اس سے زیادہ کون دیتا ہے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے میرا رب مجھ سے 10 سے لے کر 700 گنا تک کا وعدہ کرتا ہے. اور وہ مال فی سبیل اللہ لوگوں میں تقسیم کر دیا. لوگ کہتے ہیں بیوقوف ہے، ابھی ضرورت تھی، تاجر ہوتے اچھے تو ابھی بلیک میں بیچتے، 2 گنا 3 گنا 4 گنا منافع کماتے. لیکن یہ تو جس وقت کمانے کا وقت تھا اس وقت فری دے رہے ہیں. انہوں نے کہا یہ بیوقوف ہیں. اللہ نے فرمایا نہیں، الا انہم ہم السفہاء ولکن لا یعلمون. اللہ نے فرمایا خبردار، یہ جو کہنے والے ہیں حقیقت میں بیوقوف یہ لوگ ہیں، لیکن انہیں سمجھ ہی نہیں آئی، انہیں بات کی سمجھ ہی نہیں آئی. یہاں اللہ نے صحابہ کے ایمان کو معیار قرار دیا، صحابہ کے ایمان کو معیار قرار دیا. کہا ایمان اس کا قبول ہے جو صحابہ جیسا ایمان لائے گا. کوئی صحابہ کی نفی کر کے اگر کہے میں مومن بن گیا ہوں تو اس کا ایمان قبول نہیں ہے. صحابہ کی نفی کر کے مومن نہیں کوئی ہو سکتا، صحابہ کی نفی کر کے کوئی مومن نہیں ہو سکتا. جو ایمان ہے، جو اللہ نے میزان بنا دیا، جو سٹینڈر بنا دیا، وہ صحابہ کا ایمان ہے. اور کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے، جس کی بھی پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ. وہ معیار ایمان ہے، اس معیار پر پورا اتریں گے تب ہمارا ایمان قبول ہے. ان کی نفی کر کے ایمان قبول نہیں ہے. فرمایا وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، اور جب یہ منافقین ملتے ہیں ایمان والوں سے، قَالُوا آمَنَّا، تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے. یہ بیماری معاشرے کے اندر راسخ کر گئی. یہ تو خیر اعتقادی منافقین کی بات ہو رہی ہے نا، جو نظریے کے منافق تھے. لیکن جو عملی نفاق ہے، پہلے دن جب اس موضوع پر بات ہوئی اس دن میں نے بڑی وضاحت سے بیان کیا تھا کہ آج ہم اعتقادی نفاق کا کسی پہ فتویٰ نہیں لگا سکتے.
کیونکہ فتویٰ ظاہر پہ ہوتا ہے، باطن پہ فتویٰ نہیں ہوتا۔ مطلب اگر یہ منافق ہے، نہیں ہم نہیں کہہ سکتے۔ ہاں عملی نفاق کا فتویٰ لگ سکتا ہے، کیونکہ کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جو نماز نہیں پڑھتا اس نے کافرانہ روش اختیار کی ہے، جس کے اعمال ایمان والوں جیسے نہیں ہیں وہ نفاق کرتا ہے۔ کریم آقا علیہ السلام سے منافق کی نشانیاں پوچھی گئیں، آپ نے فرمایا جو جھوٹ بولتا ہے وہ منافق ہے۔ ایک روایت کے اندر فرمایا جو گالی گلوچ کرتا ہے وہ منافق ہے۔ کہیں فرمایا جس کے پاس امانت رکھی جائے اور وہ امانت میں خیانت کرے وہ منافق ہے۔ تو یہ عملی نفاق کی بات ہو رہی ہے، اعتقادی منافق کا فتویٰ نہیں لگ سکتا۔ عملی نفاق میں ہم ساری ملوث ہیں۔ کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا ایک وقت آئے گا جب 3 بندے بیٹھے ہوں گے نا، چوتھے کی بات کریں گے۔ 3 بندے بیٹھ کر بات کریں گے تو چوتھے کی بات کریں گے۔ ان تینوں میں سے ایک اٹھ گیا تو باقی دوست تیسرے کی بات کریں گے، غیبت کے اندر ملوث ہو جائیں گے، لوگوں کی غیبتیں کریں گے۔ آج آپ دیکھیں کیا ہم اس دور میں نہیں گزر رہے کہ مجلسیں ہماری ہوتی ہیں، وقت ہم نکالتے ہیں اور تذکرے ہم کسی اور کے کرتے ہیں، تذکرے کسی اور کے کرتے ہیں۔ کسی فلاسفر نے کیا خوب کہا تھا کہ جو عظیم مائنڈ ہوتے ہیں، گریٹ مائنڈ، عظیم ذہن، وہ کام کرتے ہیں۔ جو میڈل ذہن ہوتے ہیں، درمیانے درجے کے ذہن، وہ لوگ منصوبے بناتے رہتے ہیں کہ اس طرح کرنا ہے، اس طرح کرتے ہیں۔ جو لو مائنڈ ہوتے ہیں، چھوٹے درجے کے ذہنیت کے لوگ، وہ لوگوں پر تبصرے کرتے ہیں۔ چھوٹے ذہن کے لوگ لوگوں پر تبصرے کرتے ہیں، اور آج ہم دیکھیں ہم سب چھوٹے ذہن کے ہو گئے۔ جو تھوڑا سا اوپر جاتا ہے وہ منصوبے بناتا رہتا ہے کہ اس طرح ہونا چاہیے، اس طرح کرنا چاہیے، لیکن جو گریٹ مائنڈ ہے وہ کام کرتے ہیں، کام کرتے ہیں۔ اس حوالے سے بھی میں علامہ وقاص احمد نقشبندی صاحب آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ یہ درس جو آج اتنا کامیاب ہوا، کبھی 4 بندوں سے بھی ہم نے کیا ہے، لیکن نہ ان کے قدم ڈگمگائے ہیں، نہ ہم مایوس ہوئے ہیں، لگے رہے ہیں۔ انشاءاللہ یہ اور ان کے بڑھیں گی، قرآن کو سمجھنے والوں کی تعداد میں اور اضافہ ہوگا۔ اللہ رب العزت ہمیں استقامت عطا فرمائے۔ تو فرمایا کہ یہ لوگ کیا ہیں، جب ایمان والوں سے ملتے ہیں قالوا آمنا، کہتے ہیں ہم تو ایمان لے آئے، وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، اور جب اپنے شیطانوں کے پاس جاتے ہیں، اپنے جیسے لوگوں کو پاس جاتے ہیں، قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ، وہ کہتے ہیں ہم تو تمہارے ساتھ ہی ہیں، إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَعْزِيُونَ، ان کے ساتھ تو ہم ایسی ٹھٹا مذاق کرتے ہیں۔ ایمان والوں کے ساتھ تو ہم مذاق کرتی ہیں، اصل میں تو ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ اللہ نے پھر فرمایا اللہ یستعذی بہم، اللہ ان کے مذاق کا جواب دے گا۔ یہ لفظ اللہ کی شیان شان نہیں ہے کہ بندہ کہے گا اللہ ان سے مذاق کرے گا، نہیں، اللہ ان کے مذاق کا جواب دے گا۔ اللہ کے مذاق کا جواب کیا ہے؟ کل قیامت کے دن جب ان کی پکڑ ہوگی نا، تو پھر وہ مذاق کا جواب ہے۔ اللہ کہے گا آپ بتاؤ۔ ایک ایمان والے کے بارے میں کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ ایمان والا جو دوسرے ایمان والوں کا مذاق اڑاتا ہے۔ یہ بھی بیماری ہے نا ہم میں، ہم لوگوں کی تضحیق کرتے ہیں، لوگوں کی سیلف ریسپیکٹ کو مجروح کرتے ہیں۔ کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن اللہ رب العزت اس بندے سے کہے گا اچھا چلو جاؤ جنت کے اندر چلے جاؤ، دروازہ سامنے نظر آ رہا ہے، جب وہ جنت کے دروازے پہ پہنچے گا دروازہ غائب ہو جائے گا۔ وہ کہے گا یا اللہ دروازہ کدھر گیا؟ اللہ کہے گا وہ دوسری طرف ہے، وہ ادھر جائے گا، وہاں جائے گا، وہاں سے دروازہ غائب ہو جائے گا۔ وہ جنت کے گرد ہی گھومتا رہے گا، تھک ہار کر بیٹھ جائے گا، اللہ کہے گا اٹھو وہ سامنے جنت نظر آ رہی ہے، جاؤ جنت میں۔ وہ کہے گا یا اللہ نہیں مجھ سے مذاق کیا جا رہا ہے، تو اللہ فرمائے گا تم بھی تو دنیا میں ایمان والوں کا مذاق اڑاتے تھے، تم بھی تو دنیا میں ایمان والوں کا مذاق اڑاتے تھے نا۔ تو یہاں اللہ نے کافروں کی بات کی، منافقوں کی بات کی، وہ کہتے ہیں ہم تو مذاق کرتے ہیں ایمان والوں کے ساتھ، ایمان والوں کو دیکھتے ہیں آنکھوں میں اشارے کرتے ہیں، کبھی حضرت علی المرتضیٰ کو دیکھ کر اشارے کیے جاتے ہیں،
کبھی عمر فاروق کو دیکھ کر اشارے کیے جاتے ہیں. اللہ نے فرمایا کوئی بات نہیں، ابھی تمہارا وقت ہے، میں تمہیں ڈیل دے رہا ہوں، لیکن جب میری پکڑ آئے گی نا پھر میں تمہیں اس مذاق کا جواب دوں گا کہ تم نے میرے بندوں کو پریشان کیسے کیا. فرمایا وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور اللہ تعالیٰ انہیں ڈیل دیتا ہے اس سرکشی میں جو وہ کرتے ہیں. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں خالق کائنات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ.